کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب لا شکا کتاب دے وچوں چند ایک جملے طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے ان چند کلمات طیبہ کے اندر ایک ضابطہ اور حیات زندگی بتائی ہے۔ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، یہ ضابطہ حیات ہے، کامل ایمان ہے، کامل حیات بھی ہے۔ یہ اسلام ہمیں ہر ایک چیز کا اصول دیتا ہے، ہر ایک چیز کا طریقہ کار سکھاتا ہے کہ انسان پیدا ہوا تو اس سے لے کر مرنے تک، مرنے سے لے کے آگے تک ہر ایک چیز کا اصول اور ضابطہ بتایا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا، اسے حل کرنا ہے تو قرآن پاک نے، شریعت مطہرہ نے ہمیں وہ بھی اصول بتائے کہ اس معاملے کو حل کیسے کیا جائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ فرمایا کہ اولی الامر والوں کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے جو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو بھی ہیں، جو بھی حکم دیے گئے ہیں یا منہیات ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، وہ تو ہے اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور اولی الامر لوگ کون ہیں جن کا متعلقہ فرمایا گیا کہ ان کی اطاعت کی جائے، تو اس کے اندر تفسیر کا بادشاہ ہے حضرت سیدنا عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اس اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اولی الامر سے مراد فرمایا علماء فقہ ہے، یعنی جو فقہ کے علماء کرام مفتیان کرام ہیں، فرمایا وہ مراد ہیں۔ تو پتہ چلا پھر آیت کا معنی یہ نکلے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اور فرمایا مفتی اسلام کی اطاعت کی جائے۔ جو بھی معاملہ ہو، فرمایا کہ جس طرح جس چیز پر فتویٰ آ جائے اس پہ عمل کیا جائے۔ یہ ہر اعتبار سے رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اگر جب بھی تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، فرمایا اس لڑائی جھگڑے کو اللہ رسول کی طرف لے جاؤ، یعنی قرآن و حدیث کی طرف روح سے دیکھو کہ کیا یہ لڑائی جھگڑا، یہ حکم، یہ احکام قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ حل کر دیں قرآن و حدیث پھر تو ہو گیا، فرمایا پھر تو ٹھیک، نہیں تو پھر فرمایا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ، فرمایا علماء کی طرف رجوع کیا جائے گا، جیسے علماء فتویٰ جس چیز پر دے دیں فرمایا اسی چیز کو پھر مانا جائے گا۔ یہ شریعت کا اصول ہے، تقاضا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں چیز رکھیں، دور خلافت بلکہ سب سے پہلے اسلام کے اندر جو قاضی مقرر ہوا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ببرکات ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا سبھی لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آتے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس فیصلہ صادر فرما دیتے۔ یہ حاکم الحاکمین بھی ہیں اور قاضی القضاء بھی ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے، طریق کے اعتبار سے اسلام کے اندر پہلے جو قاضی مقرر ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ببرکات ہے۔ یہ پھر فیصلے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ فیصلہ جب بھی فرماتے مسجد نبوی شریف کے اندر فرماتے، مسجد اندر ہی فیصلہ ہوتا تھا۔ یہ تب جب ہجرت فرما کے آئے، لیکن جب اعلان نبوت سے پہلے یہود و نصارہ کے اندر، مشرکین کفار کے اندر جب بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا پھر بھی منصف مانا جاتا تھا وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا، یہود و نصارہ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا، مشرکین کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، اس کا انصاف کرنے والا منصف ہوتا یا قاضی مقرر ہوتا وہ حضور کی ذات ہوتے تھے۔ اگر چاہے
اعلان نبوت کے بعد ان لوگوں نے انکار کیا ہے آقا کریم کی ذات اقدس کا، لیکن آپ کے قاضی القضاء ہونے کے اعتبار سے، منصف کے اعتبار سے، آپ کے ایمانت دار ہونے کے اعتبار سے انکار نہیں کیا انہوں نے۔ اگرچہ ذات کو نہیں مانتے تھے، آپ کے نبی ہونا نہیں مانتے تھے، لیکن جب بھی لڑائی جھگڑا ہوتا پھر قاضی بناتے تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بناتے۔ اس طریقے سے ہزارہ واقعات موجود ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے، ایک مسلمان منافق تھا اور دوسرا یہودی تھا، ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا۔ اب کیا ہے، مسلمان جو منافق تھا اس نے کہا کعب بن اشرف سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، لیکن یہودی جو شخص تھا اس نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہوگا تو فرمایا کہ تمہارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہوگا، جو ان کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن کہ کعب بن اشرف جو تھا وہ سود خور تھا، رشوت خور تھا، لوگوں سے پیسے لے کر ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا۔ یہودی یہ جانتا تھا کہ فیصلہ اسی کے حق میں ہونا ہے، اور یہودی یہ جانتا تھا کہ وہ حق پر ہے، لیکن یہ بھی جانتا تھا اگر نبی کے پاس یہ فیصلہ چلا جائے گا، نبی اپنے غلام یا مسلمان ہونے کی طرف نہیں دیکھے گا کہ یہ اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور فیصلہ میں اس کے حق میں کروں، بلکہ فرمایا حضور یہ چیز نہیں دیکھیں گے، حضور دیکھیں گے تو انصاف کو دیکھیں گے۔ انصاف کا پلڑا کس طرف جا رہا ہے، فرمایا وہ دیکھیں گے۔ اگر کعب بن اشرف کی طرف گئے، عین ممکن ہے فرمایا یہ مسلمان جو ہے فرمایا کچھ پیسے ٹکے دے کر، سمن دے کر، اسے خرید کر اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا لے۔ اس نے کہا اگر یہ فیصلہ مجھے منظور ہوگا، فرمایا تیرا نبی ہوگا، فیصلہ مجھے منظور ہوگا۔ چل پڑے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور مسلمان کو بڑی تکلیف ہوئی، بظاہر منافق تھا کہ دیکھو یار یہ فیصلہ تو میرے حق میں ہونا چاہیے تھا، میں تو مسلمان تھا، یہ تو یہودی تھا۔ لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کہا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے۔ مسلمان نے کہا میں کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا یہ فیصلہ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس لایا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ یہودی اقرار کر لیا، منظور کر لیا کہ مجھے منظور ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی طرف لایا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب جب بلایا، مقرر ہوئے قاضی، تو فیصلہ ان کے پاس جب آیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس وقت یہودی نے بتایا یہ فیصلہ کعب بن اشرف کی طرف لے کے جا رہا تھا، میں نے کہا تمہارے نبی جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ تو پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا، فرمایا کہ ہمارے نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ یہودی نے وہ بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کوئی بات نہیں سنی، فرمایا کچھ دیر انتظار کیجئے، کچھ لمحے کے لیے رکیے، ٹھہریے، فرمایا میں ابھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ آپ گھر گئے اور تلوار لے کے آئے، تلوار لے کر مسلمان کی گردن اڑا دی اور کہا، فرمایا کہ مسلمان جو نبی نے فیصلہ کر دیا آج عمر کا وہی فیصلہ ہے، لیکن عمر کا فیصلہ یہ ہوگا جو نبی کی نہیں مانے گا عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ فرمایا یہ فیصلہ، یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، یہ قاضی القضاء پہلے تھے، یہ فیصلہ منصف مانے جاتے تھے، قاضی بھی مانا جاتے تھے، یہ آقا کریم علیہ السلام۔ اس کے بعد دور خلفائے راشدین آیا، ہر دور میں سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک دور میں یہ قاضی والا معاملہ رہا، ہر دور میں قاضی فیصلہ کرتا تھا۔ پھر دور آیا بنو امیہ کا، آیا بنو عباس کا، آیا اور سلطنت عثمانیہ کا دور آیا، ان دور تک یہ قاضی والا معاملہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ قاضی والا معاملہ ختم ہوا۔ پھر سلطنت دہلی جب سندھ فتح ہوا، محمود غزنوی نے کیا، اور اس نے آ کے 300 صدیوں کے بعد یہ پھر سلطنت دہلی آئی اور مسلمانوں کی حکومت آئی۔ پھر جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی اس وقت تک یہ قاضی والا معاملہ برقرار رہا۔ پھر انگریزوں کی حکومت آئی، انہوں نے اپنا معاملہ شروع کر دیا۔ اب سمجھیے قاضی کیا ہے، یہ معاملہ تو قاضی کرتا رہا، فیصلے بھی قاضی کرتا رہا۔ قاضی کیا ہے؟ قاضی یہ ہوتا ہے کہ جو حکم صادر کرے اور پھر نافذ بھی کر سکے۔
پھر اسے مقرر کون کرتا ہے؟ مقرر سلطان اسلام کرتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو، اس حکومت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے اسے مقرر کر دیتا ہے، اسے قاضی کہا جاتا ہے۔ پھر جو قاضی ہوتا ہے، پھر قاضی کا جو حکم جاری نافذ ہوتا ہے وہ سلطان اسلام پر بھی جاری ہو سکتا ہے۔ وقت کا بادشاہ اگر چاہے، اگر قاضی چاہے، وقت بادشاہ کو کٹہرے میں بلا کر اس پہ حکم جاری کر سکتا ہے اور حکم نافذ بھی کیا جائے گا۔ اور ہر دور میں ایسا رہا، بعض اوقات قاضی اسلام نے کسی جگہ پہ معاملات جو آگے پیچھے کیے، لیکن جو قاضی القضاء ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، انہوں نے کٹہرے میں بلا کر حکم نافذ کیا، حکم جاری کیا اور اس پہ حکم نافذ کیا گیا۔ ہر دور میں ایسا معاملہ رہا۔ یہ قاضی کا معاملہ تھا۔ پھر قاضی کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں؟ قاضی کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، قاضی کے لیے یہ شرط ہے کہ عقل مند بھی ہو، قاضی کے لیے کہ معرفت بھی رکھتا ہو، یہ قاضی کے لیے ضروری کہ آزاد بھی ہو۔ یہ معاملہ ہے قاضی کا۔ پھر یہ قاضی والا معاملہ کہ وہ جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، یہ سارے معاملات جتنے بھی شرائط ہیں یہ قاضی کے لیے قرار دیے گئے کہ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرے۔ لیکن جب سلطان اسلام نہیں رہے، سلطان اسلام جب نہیں رہا، اسلامی حکومت نہیں رہی، اسلامی ریاست نہیں رہی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی جگہ پہ، ویسے تو انگریز حکومت نے قاضی کی جگہوں پہ مختلف ضلعوں کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے تھانے بنا دیے اور پھر اس کے اندر جج قائم کر دیے گئے، یہ قاضی کے قائم مقام قرار دیے گئے، انگریز نے قرار دیے۔ لیکن جو اس جڑا اسلامی طریقہ تھا وہ قاضی والا طریقہ تھا، اور اس کی جگہ پہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا فتح رضی شریف کے اندر فرمایا، آج اگر قاضی کے فیض پر ہے جس کا فیصلہ صادر کیا جائے گا، نافذ کیا گیا، فرمایا وہ مفتی اسلام ہوگا۔ ہر زمانے کے اندر، ہر علاقے کے اندر جو بھی مفتی ہوگا اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ نافذ کیا جائے گا، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ اور یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک یہ دوسرا ہے کہ حکم ہونا، جسے ہم ثالثی بھی کہتے ہیں، یہ ثالث قرار دیا گیا، ہم اسے ثالث مقرر کر لیا۔ تو ثالث کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں، حکم چند ایک چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عرفی عام پبلک کے اعتبار سے ہوتا ہے، ایک کہ اپنے گھر کے اعتبار سے ہوتا ہے، اپنے معاملات، ذاتی معاملات کے اندر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتے ہیں اپنے عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، اپنا قانون، اپنا جو بھی معاملہ، ہر بات اپنی عورتوں پہ، گھر والوں پہ نافذ کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے نافذ نہ ہو تو فرمایا کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کر بھی، مار کر بھی اپنی بات کو نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ حاکم کا یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ عورتوں پر مرد حاکم ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو حالت چل رہی ہے تو اس کے برعکس چل رہی ہے کہ ہم عورتوں کو حاکم بناتے ہیں مردوں پر، جبکہ اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں ہمیشہ عورتوں پر حاکم رہتے ہیں۔ ہمارے ادارے دیکھ رہے، عورتیں افسر بنی ہوتی ہیں، یہ شرعن کے خلاف بالکل۔ ہمارے کوئی بھی شعبہ ایجوکیشن کا لے لیں، اس کے معاملے ادارے دیکھ لیں، جتنے بھی سکولز، کالج وغیرہ ہیں، اس کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پرنسپل وہ عورت بنی ہوتی، اب اسی کے آگے سارے مرد، جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے، ٹیچر جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جی جی میڈم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا برعکس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اسے دیوس قرار دیا ہے، اور بہت جیسے کہتے ہیں بہت بڑا بے غیرت ہے۔ اسلام نے اسے ایسا قرار دیا جو عورتوں کے ہاتھ بن کے جی جی کر رہا ہو۔ ہاں، اسلام نے جو اجازت دی ہے جس معاملے کے اندر کہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے وہ ہے الگ حکم، لیکن اگر حاکم مان کر جی جی کر رہا ہو تو اسلام نے اسے دیوس قرار دیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا جو مرد ہوتے ہیں عورتوں پر ہمیشہ حاکم رہے۔ عورت کا کوئی حق نہیں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں لے لیں، کسی شعبے میں لے لیں، جس لحاظ سے بھی لے لیں، گھر کا معاملہ ہو، جس معاملہ ہو، عورت کبھی سردار نہیں بن سکتی۔ سردار ہے تو وہ مرد ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا یہ مرد جو گھر کا مرد ہے اس سے، فیملی کے بارے میں، گھر والوں سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں؟ اسے حاکم بنایا گیا، وہ اپنے حکم احکام نافذ کر سکتا ہے۔ اگر نافذ نہیں ہو رہے، فرمایا ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مار کر نافذ کروائے۔ تو اگر نہیں کروا سکتا تو فرمایا وہ مرد دیوس ہے،
شریعت میں حدیث پاک باز ہے اس چیز کہ وہ دیوس قرار دیا گیا، وڈا بے غیرت جسے کہا جاتا، فرمایا وہ ہے۔ اس لیے تو علماء نے فرمایا اگر کوئی باپ ہے تو اس کی بیٹی فرمایا کہ دوپٹہ اتار کر گھوم رہی ہوئے، فرمایا قیامت کے دن اس باپ سے سوال کیا جائے گا۔ اگر بیوی گھوم رہی ہے تو فرمایا مرد سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کا جو بڑا فرد ہے مرد کے اعتبار سے فرمایا کہ وہ عورتوں کے متعلقہ سب یہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے تو فرمایا کہ ایک عورت فرمایا کل قیامت کے دن فرمایا ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ بھائی کو لے کے جائے گی، باپ کو لے کر جائے گی، فرمایا بیٹوں کو لے کر جائے گی اور شوہر کو لے کے جائے گی۔ اس کا سب نتیجہ یہی ہے۔ اس وقت وہ عورت کہے گی فرمایا یہ میرا باپ تھا، جب میں برہنہ سر سے دوپٹہ اتار کر بے حیائی اور فحاشی کی طرف جا رہی تھی اس نے مجھے نہیں روکا۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اس کی میں ماں تھی، ہر بات مجھ سے منوا لی، لیکن یہ مجھے اگر کہہ دیتا ڈانٹ ڈپٹ دیتا میں رک جاتی۔ فرمایا یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے روک دیتا میں رک جاتی۔ یہ میرا شوہر ہے، میرا خامن ہے، فرمایا یہ اگر مجھے اس چیز سے روک دیتا میں آج رک جاتی، جہنم میں نہ جاتی۔ آج میں جہنم میں اکیلے نہیں جاؤں گی، فرمایا باپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، فرمایا بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں گی، شوہر کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، لوگوں مرد جو ہوتے ہیں عورتوں پر ہمیشہ حاکم رہتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں اب اگر آوارہ بیویوں کو چھوڑ دیں، اگر بیٹیوں کو آوارہ چھوڑ دیں، خیر یار یہ ابھی بچی ہے کچھ نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے اس نے، کچھ نہیں کرنا، آوارہ چھوڑ دیں گے یہ کچھ میں بہت کچھ ہو جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، قیامت بڑی بابا اوکھی مشکل ہے۔ قیامت کو دیکھ کے ہم سے سوال ہو گیا، یہ عورت ذات ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے کہ کریم علیہ السلام کا دوسرا فرمان سامنے ہے، حضور نے فرمایا مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں فرمایا وہ عورتوں کی ذات ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی علامت ہوگی، فرمایا عورتیں حاکم بن جائیں گی، فرمایا کہ مرد جو محکوم بن جائیں گے، جی کر رہے ہوں گے، ہر حکم مان رہے ہوں گے۔ تو یہ شریعت نے بتا دیا اصول، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ لوگوں مرد ہمیشہ عورتوں پر حاکم رہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ دوسرا حاکم جسے حکم ہم کہتے ہیں، فیصلہ ثالثی قرار دیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا فیصلہ کرے، یہ ہمارا ثالث ہوگا، یہ ہوگا۔ اس کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے کچھ اصول رکھے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو جو ہے اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں۔ ہمارے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس نے جو فیصلہ کر دیا ہمیں منظور ہے۔ ہم کسی وڈیرے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ ہمارا جو بھی فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے، لیکن شریعت نے ایسے اجازت نہیں دی۔ جسے فیصلہ سونپانا ہے، تفویض کرنا ہے، فرمایا وہ شریعت کے اصول بھی جانتا ہو، اسے پتہ ہو ایویڈنس ثبوت کیا ہوتے ہیں، وٹنس گواہ کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں جانتا ہو۔ جب جانتا ہو تب اسے فرمایا کہ ثالث مقرر کیا جائے۔ اور ہمارے اندر یہ پنجایت والا جو معاملہ ہے نا، یہ انگریز حکومت نے قرار دیا تھا کہ بھائی جو انہوں نے قاضی والا معاملہ ختم کیا نا، بھائی پنجایت جو فیصلہ کر دے گی ہمیں منظور ہوگی۔ اس وقت یہ جاگیردارانہ نظام تھا، بڑے بڑے لوگ جائیداد والے ہر لحاظ سے جو بھی وہ فیصلہ کر دیتے غریب کو منظور ہو جاتا تھا، اب اسی کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ لیکن اسلام نے اس کی اجازت بالکل قطعا نہیں دی ہے۔ اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے فرمایا وہ قاضی القضاء ہو، اگر قاضی نہیں ہے تو ولی الامر سے مراد تفسیر ابن عباس کے اعتبار سے فرمایا مفتی اسلام ہے۔ کیوں؟ اور یہ قاضی کے لیے حکم ثالث کے لیے ضروری ہے، جس کو ہم اپنا فیصلہ دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کرے، فرمایا سب سے پہلے وہ مسلمان ہو، عقل مند بھی ہو، عادل بھی ہو، اس کے اندر عدالت وہ ہو۔ عدالت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے فرمایا وہ اعلان نہ کرنے والا ہو۔ اگر اعلان کرنے والا ہے تو فرمایا اسے حاکم آپ نہیں بنا سکتے، ثالث نہیں بنا سکتے۔ فاسق مولن داڑھی منڈاتا ہے، ترچواتا ہے، جو بھی کرواتا ہے وہ فاسق مولن ہے، آپ اسے ثالث نہیں شریعت کے اعتبار سے قرار دے سکتے۔ اور پھر عدالت کے اندر یہ بھی چیز ضروری ہے، فرمایا وہ جھوٹ بھی نہ بولتا ہو، فرمایا کہ جھوٹ نہ بولتا ہو، لوگ گواہی دیں کہ یہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔
اور پھر جب یہ سچ بولتا ہے فرمایا پتہ یقین ہو یہ جب بھی فیصلہ کرتا ہے اور حق اور سچ کا کرتا ہے، یہ انصاف کو دیکھتا ہے، تو پھر فرمایا یہ شرائط۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ اس کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ فرمایا جس مذہب پر ہو اس مذہب پر مضبوط بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جدھر چاہے دل کرے بیٹھ جائے، جدھر چاہے جدھر دل کرے شامل ہو جائے، نہیں، جس مذہب کے اندر شامل ہے، اگر عقائد اہل سنت پر ہے، علماء اہل سنت کا اسی پر ہی فتویٰ ہے، فرمایا ثالث اسے مقرر کیا جائے گا۔ فرمایا جو عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے پابند ہو، فرمایا سمجھتا بھی ہو، فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارتا بھی ہو، فرمایا اسے ثالث مقرر کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دکھلاوے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کبھی کسی مذہب میں چلا جائے، کبھی کسی مذہب میں چلا جائے، وہ کبھی ثالث نہیں ہو سکتا، وہ دوغلا پلیسی کرنے والا ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے۔ تو منافق جو ہوتا ہے یا دوغلا پلیسی کرنے والا، وہ کبھی بھی ثالث مقرر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلی بات سمجھیے، یہ بھی ضروری ہے ثالث کے لیے جو اس کو مقرر کیا جاتا ہے، فرمایا وہ عرف عام کے اعتبار سے لوگوں سے شغل بھی نہ کرتا ہو، مشغل بھی نہ ہو، عام لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو، اس کا ہر قول اور فعل فرمایا شریعت کے اعتبار سے پابندی والا ہو۔ یہ نہیں ہے چائے کی چسکی پینے کے لیے کہیں جگہ پہ بیٹھ جائے، وہاں پہ سارا دن لوگوں کی غیبت کرتا رہے، لوگوں کی شکایات کرتا رہے، لوگوں کے فساد بیان کرتا رہے، وہ کبھی ثالث نہیں ہو سکتا۔ ثالث وہی ہو سکتا ہے جو حق اور سچ بیان کرنے والا ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، فرمایا کہ سونا چلنا، جو بھی معاملہ ہو شریعت کے مطابق ہو، یہ قاضی کے لیے شرط ہے۔ اور یہ بھی پھر وہ فرمایا کہ جانتا ہو، دلائل بھی جانتا ہو، کہ جب دلائل جانتا ہوگا فرمایا وہ شریعت کے مطابق حکم جاری کر سکے گا۔ نمبر 2 فرمایا وہ اسباب بھی جانتا ہو، یہ کس سبب سے میں بات سن رہا ہوں، ہر اعتبار سے فرمایا کہ سبب جتنے بھی ہیں تاکہ اس پہ حکم لگا سکے، اسباب بھی لازمی ہیں۔ نمبر 3 فرمایا معرفت گواہ بھی جانتا ہو، شہادت کی معرفت بھی جانتا ہو، گواہوں کو بھی جانتا ہو کہ یہ گواہ کس طرح کے ہیں، گواہوں کی پوری تفصیل جانتا ہو کہ شریعت کے اعتبار سے اور اس معاملے کے اندر کتنے گواہوں کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہی ہوتا ہے، ایسے ہم کہتے ہیں یا فلاں وڈیرا یہ فیصلہ جو کر دے گا ہمیں منظور ہوگا، حالانکہ اگر شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے اسے فیصلے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اصول و ضوابط کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے فیصلہ کرنا کس طرح ہے، لیکن کر دیتے ہیں، ہم بھی ہاتھ باندھ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں منظور ہے۔ تو شریعت نے ایسی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ شریعت نے جو اصول دیے ہیں اسی اصول کے مطابق اسے مقرر کیا جائے۔ فرمایا جو وہ ہو وہ جانتا ہو ہر لحاظ سے، تو ہمارا انداز یہ کہ ہم اسے بنا دیتے ہیں بھائی وہ فیصلہ کر دے گا ہمیں منظور ہے۔ اب یہ دیکھیں وہاں جو گواہ وٹنس ہوتے ہیں ہر اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، زنا کے ہیں تو اس کے گواہ الگ ہوں گے، کسی کے تومر لگی ہے تو اس کے گواہ الگ، اس کے الگ اعتبار کیا جائے گواہوں کا۔ اگر ویسے کسی کے اندر تنازع ہو گیا، لڑائی معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، اگر اس کے اندر گواہی ہے تو گواہی کے الگ اصول ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا کہ ہر لحاظ سے جو بھی معاملہ ہوگا اس کے اعتبار سے شہادت جو گواہی لی جائے گی اس کا الگ الگ عدالت ہوگی، الگ الگ پہچان ہوگی، یہ گواہی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیٹے کا معاملہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا باپ صفائی ہمیں دے دے، ہمیں جو بھی وہ صفائی دے گا ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے باپ جو تھا بیٹے کے حق میں کبھی بھی صفائی نہیں دے سکتا، اور اسی طریقے سے بیٹا ہے وہ باپ کے حق میں کبھی بھی صفائی نہیں دے سکتا، اگر وہ صفائی دے بھی رہا ہے اس کی صفائی کوئی منظور نہیں ہے، قابل منظور نہیں ہے، کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ شریعت نے اصول بتائے ہیں۔ فرمایا کہ باپ جو ہے یہ بیٹے کی گواہی نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے سکتا، فرمایا بیوی جو ہے وہ شوہر کی گواہی نہیں دے سکتا، شوہر جو ہے وہ بیوی کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اگر فرمایا کہ دو ایسے گروہ ہیں، جس طرح ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ دو گروہوں کے اندر لڑائی ہوئی، ہم یہ کہتے ہیں آپ کی فیملی میں سے آپ کا بھائی ہوئے، فرمایا آپ کا چاچا ہو، جو بھی گواہی دے دے ہمیں صفائی دے ہمیں منظور ہے،
تو یاد رکھ لیں جب دو گروہوں کے اندر تنازع ہوتا ہے تو مد مقابل جو تنازع والا اس کی فیملی سے بھی گواہی کوئی بندہ صفائی دے قابل قبول نہیں ہوتی. یہ ہمارا طریقہ الگ. اصل میں اصول تو یہ پتہ نہیں ہوتا. پھر اگلی بات سمجھے, ہم یہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اکثر عموماً یہ ہوتا ہے جو مدعی ہوتا ہے, یہ دعویٰ کرنے والا ہوتا, ہم اس سے صفائی لے رہے ہوتے اور اس سے ہم گواہی مانگ رہے ہوتے, صفائی لے رہے ہوتے ہیں, قسم نہ لے رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں آپ قسم اٹھا کے دے دیں, آپ کا بھائی یا آپ کا باپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی تعلق رکھنے والا قسم اٹھا کے دے, ہم مان لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے, قسم نہیں بنتی. مدعی پر کسی صورت میں شریعت کے اعتبار سے قسم نہیں بن سکتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ المدعی, فرمایا مدعی جو ہوتا ہے اس پہ گواہ ہوتے ہیں. فرمایا والیمین المدعی علیہ, فرمایا جو قسم ہوتی ہے وہ مدعی علیہ پر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک دعویٰ کرتا ہے یہ چیز میری ہے, دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں یار یہ چیز میری ہے. جو دعویٰ پہلا کر رہا ہے اس پر یہ لازم ہے یہ ثابت کرے گواہوں کو لے کر یہ چیز میری ہے, اور جو دوسرا کہہ رہا ہے یہ میری ہے, کیونکہ اس نے دعویٰ تو نہیں کیا, دعویٰ پہلے والے نے کیا, دوسرا مدعی ہے. فرمایا اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے, مدعا جس نے مدعی بنا دعویٰ کیا اس نے اگر گواہ نہیں پیش کر سکا تو فرمایا مدعی جو ہے وہ قسم اٹھائے گا. لیکن اس کی قسم اٹھانے میں بھی پھر عدالت دیکھی جائے گی. یہ نہیں بھی ایسے قسم اٹھا لے ہم مان لیں گے, یہ بھی چیز ہے نا. ہم ایسے کہہ دیتے یا فلاں قسم اٹھا کے دے دے ہم مان لیں گے. بھائی کیوں مانیں گے ہم, ایسا کیوں ہے؟ شریعت کی دھجیاں اڑائیاں جائیں ہم خاموش رہ جائیں, ایسا نہیں ماننا چاہیے. بلکہ ہم نے دیکھنا ہے جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا, جو شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ ہمیں کسی صورت میں بھی منظور نہیں ہے, اور اگر کیا ہے شریعت کے مطابق تب منظور ہے. ہر معاملات کو ہم نے دیکھنا ہے. یہ جو پہلے میں نے واقعہ بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حالانکہ ایک یہودی تھا ایک مسلمان تھا. حضور نے مسلمان کو نہیں دیکھا, حق کو دیکھا, انصاف کو دیکھا. فرمایا کیوں آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ پھر عمر کا بھی یہی فیصلہ ہے, فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہ مانے فرمایا اس کی گردن اڑا کے رکھ دو. کیوں؟ فرمایا حضور انصاف منصف ہے, قاضی ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس لیے فرمایا وڈیروں کا یہ کام چودراہٹ کا, پنجایت کا, یہ انگریزوں کا کام تھا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. فیصلہ جب بھی ہو فرمایا یہ قاضی, اب قاضی کا دور نہیں ہے, فرمایا مفتی اسلام ہوگا. جو بھی مفتی کے پاس چلا جائے وہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ کیا جائے گا فرمایا اس کی تباہ کی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, فرمایا اے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا جو اس سے مراد اولی الامر سے مراد مفتیان اسلام ہے, فرمایا مفتی اسلام کی تباہ کی جائے جو بھی حکم جاری کریں. یہ نہیں ہے جیسے ہم کہہ دیں یار وہ کر دے وہ کر دے, یہ غلط کام ہے. خدا را ان چیزوں کو چھوڑ دیں, یہ ضروری ہے. اب دیکھیں جن کو آپ پنجایت میں شامل کرتے, پہلی تو بات ہے ان کو پتہ بھی نہیں پنجایت ہوتی کیا, اصولوں تک بھی نہیں پتہ, گواہ کیا پتہ نہیں پتہ, گواہ میں نے عدالت کیسے لانی ہے اور گواہ کیسے عادل لکھنے کیسے دیکھنے نہیں پتہ. حالانکہ خود اگر شرائط تو بعد کی بات ہے, اس کو خود کو دیکھا جائے تو وہ خود کیا ہے جھوٹ بولتا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے جھوٹ بولتا, ہمارے سامنے ان کے پاس اگر جو وڈیرے ہوتے نا میرے سامنے کال آ جائے یار آپ آئے نہیں یہ نہیں وہ نہیں, سامنے بیٹھ کر جھوٹ بول دیتے ہیں کانوں پہ. تو کیا وہ ہمارے فیصلے کریں گے؟ کیا ہم اسے معیار بنا رہے ہیں کہ ہمارے یہ فیصلوں کا معیار ان کو دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ جو جھوٹ بول رہا ہے شریعت نے یہاں تک کہا ہے, فرمایا جس کے دل کے اندر, فرمایا امام احمد کا قول ہے, جس کے دل کے اندر فرمایا کسی کے بارے میں کینہ بغض حسد ہے, فرمایا آپ اسے حکم تسلیم نہیں کر سکتے, اسے آپ ثالث نہیں قرار دے سکتے. فرمایا جس معاملے کے اندر بھی ہو. ہمارا کیا ہوتا ہے یہی معاملات ہوتے. پھر اگر اسے بنایا جائے تو پھر اگلا حکم بھی یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, وہ عورتوں پر بھی سردار تسلیم کیا جاتا ہو. یہ نہیں ہے کہ گھر اس کی سنتا بھی نہ ہو اور ہمارے فیصلے کرنے شروع کر دیں, نہیں, الرجال قوامون علی النساء یہ لازمی ہے.
فرمایا کہ وہ عورتوں پر سردار ہو ہر لحاظ سے، پھر فرمایا کہ اسے حکم بنایا جائے۔ کیوں؟ جب اسے حکم بنایا جائے گا فرمایا سب سے دلیر بندہ بھی وہی ہوتا ہے، فرمایا جو احکام الہی، قوانین الہی، اسلامی قوانین جتنے ہیں، فرمایا بہادر شخص وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں پہ نافذ کر سکتا ہے۔ اگر گھر والوں پہ نافذ نہیں کر سکتا فرمایا وہ بہادر نہیں ہو سکتا، بزدل ہو سکتا ہے، دیوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو عورتوں پر حاکم جب بن جائے گا، اپنی گھر والوں پہ حاکم بن جائے گا، اپنے ہر بات جو شریعت احکام الہیہ کے مطابق منوانے والا ہو جائے گا، فرمایا پھر ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان پہ اپنی بات منوانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، کیوں وہ پھر جب بھی کرے گا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر فرمایا بات کو نافذ کرے گا۔ تو یہ اصول ہیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائے ہیں، دیگر اور بھی اصول کافی ہیں، لیکن یہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ایرا غیرہ کام کرنا شروع کر دیتے، ایسے قسم، اگر ہم ایسے کسی کو قسم لینا جس کا حق بھی نہیں بنتا، وہ وبال ہمارے علاقے پر رہتا، پوری اس بستی پر وبال آ جاتا۔ پیچھے دیکھیں کہ اگر کوئی قوم کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر ایک فرد گناہ کرتا، پوری کی پوری بستی جو ہے لپیٹ میں آ جاتی تھی، عذاب الہی میں آ جاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ ہے ہمارا اب جزوی طور پر جو عذاب نازل ہو، نافرمانیاں عام ہو گئی، اولاد باپ جو باپوں کی نہیں مان رہے، یہ جتنے بھی نافرمانیوں والے معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ایسے کام کر رہے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے، جس کی ہمیں اجازت بھی نہیں تھی۔ اب دیکھو کوئی جھوٹی قسم اٹھائے گا، اب اس کا عائد کس پہ ہوگا؟ عذاب کس پہ ہوگا؟ جس نے اٹھوانی ہے، تو پھر اس پہ بھی ہوگی، تو پھر انہوں پہ بھی ہوگی جن لوگوں نے اس کو وڈیرا بنایا ہے، اس نے قسمیں ہر ایک سے اٹھانے لینی۔ ایک انداز بتایا شریعت نے کب قسم لینی ہے، کب انداز رکھنا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر اس کے بالکل عین مطابق نہیں ہے تو کوئی چیز، یہ ان کا احکام، ان کی یہ چیزیں نافذ نہیں ہو سکتے۔ یہ چیزیں شریعت مطہرہ جو ہمیں بتائی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں مدعی جو ہوتا ہے اس پہ کبھی بھی قسم نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول شریعت کا جو حضور نے ہمیں بتایا ہے، اور جو مدعی ہوتا ہے وہ ہمیشہ گواہ پیش کرے گا، اگر چاہے آپ حق پر بھی ہے، مدعی گواہ پیش نہیں کر سکتا، پھر قسم جو مدعا علیہ پر آئے گی اور مدعا علیہ قسم اٹھا لے، پھر اس کی قسم کی تحقیق کی جائے گی، فیصلہ جو ہوگا وہ مدعا علیہ کے حق میں کیا جائے گا۔ اگر چاہے مدعا علیہ کے حق میں تھا لیکن نہیں، کیونکہ اس نے گواہ پیش نہیں کر سکا، شریعت نے اصول بتائے ہیں، اسی اصول کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ وآخر دعوانا